اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے باوجود ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرانے میں سنجیدگی دکھا نہیں رہی ہے۔ سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے گورنر نے الیکشن کے تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے باوجود بھی ابھی تک گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن کے ساتھ کسی تاریخ پر متفق نہیں ہوئے۔ دوستو ساتھیو، الیکشن کمیشن کی پرتیاں یقیناً پردے کے اوپر نظر آ رہی ہے، لیکن پردے کے پشت پر الیکشن کمیشن اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہتی ہے۔ یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے الیکشن کرانے میں۔ تحلیل ہونے کے بعد جو تاخیری حربے استعمال ہو رہے تھے اور جو بہانے بنائے جا رہے تھے، وہ آج بھی وہی بہانے ہیں۔ آج بھی سیکرٹری داخلہ کہتے کہ ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، سیکرٹری خزانہ کہتے الیکشن کمیشن کو کہ ہم فنڈ نہیں دے سکتے، حالانکہ 13,500 ارب روپے ہماری حکومت کی سالانہ اخراجات ہیں۔ یہ 15-20 ارب روپے دینا جو ہے حکومت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 13,500 ارب آلریڈی جو ہے اس قوم کے ٹیکس سے وہ بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں، لیکن بہانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ 15-20 ارب روپے ہم الیکشن کمیشن کو نہیں دے سکتے۔ ملک کو دہشت گردی کا بڑا خطرہ ہے جی، بہت بڑا خطرہ ہے ملک کو الیکشن دہشت گردی کا، لہٰذا سیکرٹری داخلہ کہہ رہے کہ جی ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی جیچ کو تو منع ہی کر چکی ہے کہ جی ہم آپریشن میں مصروف ہے، پتہ نہیں وہ آپریشن کہاں ہو رہے اور کس حال میں ہو رہے اور کس طرح ہو رہا ہے، لیکن وہ سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ یہ عرب شروع دن سے جو ہے یہ بہانے ہیں جو کیے جا رہے۔ دوستوں ساتھیوں، معاشی صورتحال خراب ہے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اقتصادی صورتحال خراب ہے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ یہ سارے تاخیری حربے ایک طرف اور جو خواہشات کی جو انبار لگائی ہے مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے اور اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی مریم نواز نے، جو خواہشات کی انبار لگا چکی ہے جی، ان کا خواہش کیا ہے؟ ان کا خواہش یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نواز شریف کی جو ہے نا شان میں گستاخی ہوئی تھی، ان کو جیل میں رکھا گیا تھا، ان کو حکومت سے نکالا گیا تھا، حالانکہ ان کو پاناما بینچ نے ریلیف دیا تھا۔ پاناما بینچ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو پاناما میں انکشافات ہوئے تھے کہ جو لندن کے اندر فلیٹ ہے، جو نواز شریف نے دنیا کے اندر جو ہے نا اپنی جو ہے نا محل بنائے ہوئے، اور خاص طور پر لندن کے اندر، تو اس کی رسیدیں دو کہ منی لانڈرنگ آپ نے کی تھی، اس کی رسیدیں آپ سے مانگ رہے تھے، یعنی اس فلیٹوں کا، اس جائیدادوں کی ثبوت آپ سے مانگ رہے تھے کہ آپ ثبوت دو کہ آپ نے کس طرح خریدا تھا، یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، اور اگر پاکستان سے گئے تو کس طرح گئے تھے، یہ آپ سے ثبوتیں مانگی گئی تھی، لیکن آپ کو نکالا اقامہ کی کیس میں، یعنی اس وقت بھی نظریہ ضرورت کہتے ہیں آپ کو ریلیف دی گئی تھی۔ نواز شریف اور مریم نواز، آپ ہمیشہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے رہے ہیں، آپ کو سہولتیں ملتی رہی، آپ کو NRO ملتے رہے، مشرف کے ساتھ بھی، اور جنرل باجوہ نے بھی، اور موجودہ اسٹیبلش نے بھی آپ کو جو ہے نا NRO دیا ہے، اور اس وقت بھی آپ کو NRO جنرل باجوہ نے دیا تھا اور ایک محفوظ راستہ دیا تھا، اور اقامہ میں آپ کو نکال دیا گیا تھا، لیکن شان میں گستاخی ہوئی جی، 15-20 دن جیل میں رہے، تمام سہولتیں موجود تھی، میسر تھی، ملنے کا پورا لسٹ بنتا تھا، شیڈول کے مطابق لوگوں سے ملاقاتیں کی جاتی تھی، گرم کھانا گھر سے آتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ایک گھر کرائے پہ لے لیا گیا تھا، وہاں سے اپنے جو ہے نا پسندیدہ کوکوں سے پسندیدہ کھانا پکا کے نواز شریف تک پہنچایا جاتا تھا، لیکن توہین ہوئی ہے کیونکہ شاہی خاندان ہے، اور مریم نواز اپنی جھوٹ اور لوٹ کی وجہ سے جو چند دن جو ہے نا جیلوں میں گزار چکی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہوئی، حالانکہ تیار ہو کے احتساب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، گاڑیاں سکون سے اندر لگ جاتی تھی، لوگ پروٹوکول میں کھڑے ہوتے تھے، سرکاری اہلکار
پیروں کو ہاتھ لگاتے تھے، سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے ان کے سامنے، لیکن ان کی شان میں گستاخی ہوئی۔ اور اب ان کی خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے جنرل باجوہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کو، ان لوگوں کا احتساب کیا جائے جنہوں نے ان کو راستہ دیا تھا پاناما میں نکلنے کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ 10 والیوم تھے، وہ والیوم 10 تو کھولا جائے۔ آج سپریم کورٹ والیوم 10 کھول دے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کو ریلیف دیا گیا تھا اس وقت، اور ہمیشہ ان کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ خواہش کہ عمران خان کو بند کر دے لاڈلی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ وعدے پورا کرو اسٹیبلشمنٹ سے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کو ہم سنبھالیں گے، چاہے اسے قتل کیوں نہ کر دے، اس کا قتل کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ ایک سازشی منصوبہ بنا کے قاتلانہ حملہ تو اس کے اوپر وزیر آباد میں ہو چکا ہے۔ 74-75 FIR تو کٹوا دی گئی ہے، مسلسل FIR کاٹی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیا تھا ان لاڈلوں سے، جو آج وہ کہہ رہے کہ اپنی وعدے پورے کرو، ان کی خواہشات پوری کرو، عمران خان کو سیاست سے دور رکھو، عمران خان کے اوپر FIR کاٹو، عمران خان کے اوپر دہشت گردی بغاوت کی FIR کاٹتے رہو، عمران خان کی قتل کی سازشی منصوبے بناتے رہو، کیونکہ آپ وعدہ کر چکے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری یہ جو گندگی کا ٹولہ ہے PDM ایک دوسرے کے سامنے بالکل ننگے ہو چکے، اور یہ دونوں عوام کے سامنے ننگے ہو چکے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے یہ قوم کے سامنے ننگے ہو چکے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک ہی امید ہے پاکستان کی عدالتوں سے۔ امتحان کا وقت ہے، ہماری عدالتوں کے لیے امتحان کا وقت ہے کہ عدالتوں نے کھڑا ہو کے آزادانہ فیصلے کرنے ہوں گے عدالتوں کو، اور ان تمام لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا جو غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کی دونوں صوبے کے اندر پٹھو نگراں حکومت، جو اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرے ہماری نگراں حکومت پنجاب و خیبر پختونخوا کی دم لانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے وہ غیر جانبدار نگراں حکومت جس کی جانبداری ہر جگہ پر جو ہے نا نظر آ رہی ہے۔ غیر قانونی اقدامات کر رہے، انسانی حقوق کو پامال کر رہے۔ جس طریقے سے لاہور میں ایک انتخابی ریلی کے اوپر تحریک انصاف کی تشدد کیا گیا، جس طرح لاٹھی چارج کیا گیا، جس طرح گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے گئے، جس طرح خواتین کے دوپٹے کھینچ کر ان کے اوپر تشدد کیا، اور بچوں کے اوپر، اور ایک سیاسی ورکر، ایک معصوم جان لی گئی تشدد کے ذریعے، علی بلال کی، ذل شاہ کی، بے ضرر انسان، ایک معصوم انسان جس کی تشدد کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا پنجاب پولیس نے۔ یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور ہماری جو ہے اس کی پٹھو حکومتوں کا کردار۔ ان سے یہ امید رکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ایک جانبدار الیکشن کمیشن ہو جو PDM کی جو ہے نا ونگ ہو، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ نگراں حکومت ہو۔ ان سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا اس ملک کے اندر۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کا چیئرمین، اس ملک کا لیڈر الیکشن چاہتا ہے، کیونکہ 11 مہینے مسلسل عوام کے ساتھ مل کر ان کی ہر سازشی منصوبوں کو ناکام بنایا، اور انشاءاللہ اس الیکشن میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی عوام کی طاقت سے۔ ان کے تمام داندلی منصوبے ناکام ہوں گے، سازشی منصوبے ناکام ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اب ذمہ داری عدالتوں کے اوپر پڑتی ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عدالتوں کا امتحان ہے، عدالتوں کو
نظریہ ضرورت کو دفنا کے آزادانہ فیصلے کرنے ہوں گے دوستوں ساتھیوں. اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بس کر دیں، بس کر دیں. قوم کی آنکھوں میں غصہ آپ محسوس کرے، نفرت بڑھ رہی ہے آپ سے، محبت کی رشتے ختم ہو رہے ہیں آپ سے. خدا کے لیے غلطی پہ غلطی کرنا بند کر دے، ضد بند کر دے، اور صاف اور شفاف الیکشن ہونے دے اس ملک کے اندر. اس ملک کو آگے بڑھنے دے آئین کے ساتھ، آئینی اختیارات کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھنے دے. اور میں عدالتوں سے بھی اپیل کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے ان نظریہ ضرورت کو دفنا دے اور آئین کی بالادستی کے لیے فیصلے کرے، اور آئین کی روح کے مطابق آپ فیصلہ کرنے شروع کریں، کیونکہ آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ آئین کو تحفظ دیں گے. دوستوں اور ساتھیوں، کھڑا ہونا پڑے گا، نکلنا ہونا پڑے گا. ہر ویڈیو کے اختتام میں یہ میں کہتا ہوں کہ نکلنا پڑے گا. آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی، خودداری کی جنگ لڑنی پڑے گی. ان کی ہر سازش کو ناکام کرانا ہوگا. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہوا تو آپ کی سازشی محل بچ نہیں سکیں گے. آپ کی یہ جو سازشی منصوبوں کی فیکٹریاں ہیں یہ بچ نہیں سکے گی پھر. اور آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، غیر آئینی حرکتوں کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے یہ ملک ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی قوتوں کا شکارگاہ بن سکتا ہے، جس طرح جو ہے مشرقی پاکستان میں ہوا تھا. اور انارکی اور انتشار اور آپ کی ضد کی وجہ سے جو ہے اس حالات سے جو بھارت نے فائدہ اٹھایا تھا پاکستان دو ٹکڑے کرانے میں بین الاقوامی قوتوں کی مدد سے، جس طرح پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا تھا بھارت کے ذریعے، آپ پھر ایک مرتبہ پاکستان کو اس طرف لے کے جانا چاہتے. نہیں بچا سکیں گے بین الاقوامی قوتوں سے جو اس ملک کو دنیا کے نقشے پہ دیکھنا نہیں چاہتے، ان سے آپ نہیں بچا سکیں گے. پھر خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کرے اور اس کو مزید تباہی اور بربادی کی طرف نہ دھکیلے. آج نوجوانوں کی آنکھوں میں غصہ ہے، وہ آزادی چاہتے ہیں، خودداری چاہتے ہیں، خود مختاری چاہتے ہیں، اور اپنے قائد عمران خان کی قیادت میں اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوشحال اور مضبوط پاکستان دینا چاہتے ہیں. تسلیم کرو، تسلیم کرو، محسوس کرو لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کی رائے کو تسلیم کرو. اور یہ ڈاکو چوروں کی نسلیں ہمارے اوپر مسلط نہیں کرو. ہم زبردستی مسلط کرنے کے لیے اس ملک کے نوجوان، اس ملک کے لوگ تیار نہیں ہیں. آپ نہیں مسلط کرا سکتے ان ڈاکو اور چوروں کی نسلوں کو. دوستوں ساتھیوں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگ مجھے سنتے ہو، مجھے رپلائی کرتے ہو. السلام علیکم.